گوشت کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ یوزلی ہم سب کو پتہ ہی ہوتا ہے ہم کس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت تازہ اور صحت مند جانوروں کا ہوتا ہے، ہمارے سامنے کٹا ہوتا ہے اسی دن کٹتا ہے، اس لیے ہم اسے کافی دنوں تک فریزر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن 3 سے 6 ماہ تک اس کی خصوصیات کم ہونے لگ جاتی ہیں. یعنی کہ جو ہمارا فوڈ ریگولیٹری ڈپارٹمنٹ ہے جہاں سے اوور آل پوری دنیا کے لیے گائیڈ لائنز ایشو ہوتی ہیں یو ایس کا، انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ 6 مہینے تک اگر ہم گوشت کو فریز کر لیں تو اس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہوتے. لیکن کیونکہ ہم اپنے ملک میں دیکھیں اگر تو لائٹس بہت زیادہ جاتی ہیں، خاص طور پہ گرمی کا موسم ہے تو گرمی میں اور زیادہ شارٹیج ہو جاتا ہے بجلی کا. پھر یہ کہ بارشیں ہوتی ہیں، بارش میں شارٹیج نہ بھی ہو تو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ جاتا ہے اور لائٹ جانا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ 3 سے 6 ماہ سے کم ہی عرصے میں اس کو استعمال کر لیں. 6 ماہ سے زیادہ تو بالکل فریز نہ کریں. بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ 6-8 مہینے بعد بھی قربانی کا گوشت چل رہا ہوتا ہے، تو یہ پھر صحت کے لیے مناسب چیز نہیں ہے. 6 مہینے کے اندر اگر آپ کا گوشت بالکل فریز رہا ہے، وہ 0 ڈگری پر ہی رہا ہے تھرو آؤٹ 6 مہینے، تو آپ اس کو استعمال کریں. اب گوشت کو جلد از جلد 0 ڈگری پر محفوظ کر لیں. یہ نہیں کہ آپ نے بہت دیر تک اس کو باہر چھوڑ دیا اور اس کے بعد آپ نے اس کو فریز کیا. جب ہمارے پاس آتا ہے گوشت، ہمارے پاس کسائی اس کو ذبح کرتے ہیں تو ان کو پھر یہ آپ انسٹرکشن دیں کہ اس کو لٹکا دیں. پہلے یوزلی لٹکایا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح اس کے جسم سے پورا گوشت میں سے خون نکل جائے گا. خون جو ہے کلچر ہوتا ہے بیکٹیریا کی گروتھ کے لیے، یعنی کہ بیکٹیریا کو کھانے پینے کا سمجھ لیں آپ، آسان زبان میں کہا جائے کہ ان کو غذا جو ہے وہ خون سے ملتی ہے. تو جب ایک دفعہ خون پورا نکل جائے گا نا تو پھر گوشت جب ہم محفوظ کریں گے تو پھر گوشت ہمارا لمبے عرصے تک محفوظ رہ سکتا ہے. اور دوسری چیز آپ یہ کریں کہ جب وہ گوشت کو کھال اتار کر اس کے جسم کو لٹکائے تو آپ پائپ لگا کے یا بالٹی کے تھرو اس پہ اسی وقت پانی ڈال دیں. جو بھی دھونا ہے آپ نے اس وقت دھو لیں آپ، تاکہ آپ کو پھر جب بوٹیاں گوشت بن جائے پھر آپ اس کو نہ دھوئیں. کوشش کریں آپ پھر اس کو پیکٹس بنا کے رکھ لیں، اور اس کے بعد جب اس کو پکانا ہے تب آپ اس کا پیکٹ نکال کے پگھلائیں اور پھر آپ اس کو واش کر کے پھر پکائیں. کیونکہ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پروٹین بہت زیادہ ہے اس کے اندر، اور دوسرا ہے کہ موئسچر. جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں، جب بیکٹیریا کو کھانا بھی مل جائے گا، پانی بھی مل جائے گا، تو وہ بہت زیادہ گرو کر جائے گا. تو اگر ہم پہلے بوٹیاں بنیں گی اس کے بعد ہم اسے دھو کے رکھیں گے نچوڑنے کے لیے اور اس میں بھی 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، تو اتنی دیر میں اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس لیے بیسٹ ریکمینڈیڈ گائیڈ لائن یہی ہے کہ جب ہم اس کو لٹکا دیتے ہیں کھال اتار کے، اس کے اندر سے اعضاء نکالنے کے بعد سارے اس کے آرگنس نکال لیتے ہیں، آنتیں وغیرہ، اس کو لٹکاتے ہیں، اس کے اوپر پانی ڈالیں آپ، وہ جب دھل جائے، وہ جب سوکھ جائے، لٹک جائے سارا گوشت اچھی طرح سے، سارا خون نکل جائے، خشک ہو جائے وہ، تب اس کی بوٹیاں بنائیں اور اس کے پھر پیکٹس بنا کے رکھ لیں. اچھا، جب ایک مرتبہ گوشت کو پگھلا لیں تو پھر اسے دوبارہ فریز نہ کریں. جب ایک دفعہ ہم ڈی فروسٹ کر لیتے ہیں تو اسے پکا لیا جائے، اسے فریز نہ کیا جائے. اس کے لیے کیونکہ بینگ نیوٹریشنسٹ اور ویسے بھی گھریلو خاتون ہونے کے ناطے بھی مجھے یہ معلوم ہے کہ جب ہم گوشت کے پیکٹس بنا کے رکھتے ہیں تو کچھ کبھی وہ مکس اپ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کی سب سے اچھی چیز یہ کہ سب سے اچھی پریکٹس یہ کہ آپ ان کو لیبل کر کے رکھیں، پیکٹس کو لیبل کر کے رکھیں کہ اس میں یہ چیز ہے، اس میں بریانی کا گوشت ہے، اس میں نہاری کا گوشت ہے، اس میں پائے ہیں، یا چٹس بنا کے اوپر لگائیں یا پرماننٹ مارکرز اس کے اوپر لکھ کے رکھیں، فریز کر لیں، اور جب آپ کو جو پیکٹ نکالنا ہو آپ وہی نکال کے ڈی فروسٹ کر کے پکائیں. ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے ہم 2-3 پیکٹ نکال لیتے ہیں کنفیوژن میں کہ شاید یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو، تینوں کو پگھلا کے دیکھا اور پھر ہم نے اپنا ڈیزائرڈ پیکٹ پکایا اور باقی دو کو واپس رکھ دیا. تو یہ پریکٹس بالکل ٹھیک نہیں ہے. جب ہم نے اس کو ڈی فروسٹ کر لیا تو ہم نے اس کو پکا لینا ہے پھر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں پھر دوبارہ سے جراثیم بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ لائٹ والی بات بھی میں نے اسی لیے کہی کہ کیونکہ لائٹ جاتی ہے ہماری بار بار اور وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے گوشت، اور پھر لائٹ آتی ہے، پھر جمتا ہے، پھر لائٹ جاتی ہے، پھر پگھلتا ہے. تو اس طرح سے یہ گوشت مضر صحت ہو جاتا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور جو کہ ہمارے پیٹ کی مختلف بیماریوں کا اور کافی خطرناک بیماریوں کا بھی سبب بن سکتے ہیں. تو یا تو آپ اتنا ہی گوشت رکھیں جتنا کہ آپ استعمال کر سکیں 3 مہینے کے اندر اندر، اور یا پھر یہ کہ ایسا انتظام کریں کہ فریز کے علاوہ دیگر طریقوں سے بھی ہم گوشت کو محفوظ کر سکتے ہیں.
جس میں کہ ڈفرینٹ اور بھی طریقے ہوتے ہیں، علاقائی طریقے ہوتے ہیں کہ پورے گوشت کو خشک کر لیا جاتا ہے، رسیاں پہ لٹکا کے خشک کر لیتے ہیں. کچھ علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نمک لگا کے اس کو خشک کیا جاتا ہے، تاکہ کیونکہ نمک بھی جو ہے وہ ایک پریزرویٹو کا کام دیتا ہے، جراثیم کو وہ بڑھنے نہیں دیتا. تو اگر آپ اس طرح کے طریقوں سے کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کے طریقوں سے بھی کر لیں. کوئی پریشر کیننگ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے بھی ہم گوشت کو محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن اگر بار بار لائٹ جائے اور فریزنگ پوائنٹ سے درجہ حرارت کم ہو جائے تو اس صورت میں گوشت کو زیادہ دنوں تک فریز نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے گوشت کو کیسے محفوظ کرنا ہے. گوشت کو ہم نے پہلے وہی طریقہ ہوا کہ ہم نے کھال اتاری، اس کو دھویا اور پھر ہم نے اس کو 3 حصے کیا، اور اپنا والا جو حصہ ہے جو گھر میں رکھنے کا حصہ ہے اس کو ہم نے جلدی سے پیکٹس بنا کے اس کے اوپر لکھ کے فریز کر لیا. اب دعوتیں ہوتی ہیں، شام میں دعوت ہے، نیکسٹ ڈے دعوت ہے، کھانے پکتے ہیں، ہم زیادہ کھانے پکاتے ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پر کم نہ پڑے کھانا. تو لازمی طور پہ دعوت میں کھانا بچتا بھی ہے، تو جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو جلد از جلد فریج میں محفوظ کر لیں. جیسے ہی آپ نے دسترخوان اٹھایا کھانے کے بعد، آپ ان کھانوں کو چھوٹے کنٹینرز میں ڈال کے یا زپ لاک بیگس میں ڈال کے فوراً سے فریز کر لیں یا فریج میں رکھ دیں، اور پھر اس کو اگلے ٹائم پہ کھا لیں یا نیکسٹ ڈے میکسیمم. اس سے زیادہ آپ اس کو پکے ہوئے کھانے کو فریز کریں اور نہ اس کو فریج میں رکھیں. خاص طور پر فریج میں رکھا ہوا کھانا تو پھر آپ بالکل بھی 1 دن سے زیادہ نہ رکھا کریں.